دجال کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے اور وہ 40 تک ٹھہرے گا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب 40 سے مراد 40 دن یا 40 مہینے یا پھر 40 سال ہے۔ دجال دنیا کے اندر خوب فتنہ فساد پھیلائے گا، چنانچہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں جہنم، اور جو انسان دجال کی پیروی کریں گے وہ ان لوگوں کو جنت میں ڈالے گا، اور جو افراد اس کی اتباع نہیں کریں گے وہ ان لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا، اور دجال جسے جنت سمجھے گا وہ جہنم ہوگی، اور جسے جہنم سمجھے گا وہ جنت ہوگی، کیونکہ دجال جھوٹا ہوگا۔ اگر ہم دجال کے نام کی تحقیق کرتے ہیں تو دجال کے معنی ہوتے ہیں جھوٹا، مکر و فریب، دھوکے باز۔ لیکن دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دجال کب اور کہاں پیدا ہوا تھا اور اس کو یہ سزا کیوں دی گئی تھی؟ جیسا کہ دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان پہلے شیطان نہیں تھا، بلکہ تمام فرشتوں کا سردار اور رہبر تھا اور بہت زیادہ علم رکھنے والا تھا، لیکن چونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کو یہ سزا دی۔ چنانچہ اسی طرح دجال بھی ایک عام انسان تھا اور اس کی پیدائش مدینہ کے اندر ہوئی تھی۔ دجال کا اصل نام ابن سیاد تھا اور یہ ایک یہودی تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور مسلمان ہو گیا تھا، لیکن یہ بہت زیادہ جھوٹ بولا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا، کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے انکار کر دیا اور مرتد ہو گیا اور جنگ حرہ کے موقع پر غائب ہو گیا، اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک جزیرے میں قید کر دیا ہے اور یہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوگا۔ چنانچہ دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک صحابی حضرت عروہ بن مسعود کی شکل میں آئیں گے۔ چنانچہ وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کا تعاقب کریں گے اور اس کو پکڑ کر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ پھر 7 سال تک لوگ ایسے رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان بھی آپس میں دشمنی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک خاص قسم کی ٹھنڈی ہوا چلائیں گے، جس کا یہ اثر ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ بہرحال اس ہوا سے تمام ایمان والے ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر بھی چلا جائے گا تو یہ ہوا وہیں پہنچ کر اس کا خاتمہ کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد صرف برے لوگ ہی اس دنیا میں رہ جائیں گے، جن کے دل ایمان سے بالکل خالی ہوں گے۔ ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی ہوگی، یعنی جس طرح پرندے اڑنے میں پھرتیلے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ اپنی غلط خواہشات کے پورا کرنے میں پھرتی دکھائیں گے اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے میں درندوں والی عادات ہوگی۔ بھلائی کو بھلا نہ سمجھیں گے اور برائی کو برا نہ جانیں گے۔ شیطان ایک شکل بنا کر ان کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا، کیا تم میرا حکم نہیں مانو گے؟ وہ کہیں گے، تم ہم کو کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی جو تم کہو گے وہ ہم کریں گے۔ تو شیطان انہیں بتوں کی پرستش کا حکم دے گا اور وہ اس کی تعمیل کریں گے، اور اس وقت ان پر روزی کی فراوانی ہوگی اور ان کی زندگی بظاہر بڑی اچھی عیش و نشاط والی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، جو کوئی اس سور کی آواز سنے گا اس آواز کی دہشت اور خوف سے بے ہوش ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کا سر جسم پر سیدھا قائم نہ رہ سکے گا، بلکہ اس کی گردن ادھر ادھر مڑ جائے گی۔ سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز سنے گا اور جس پر سب سے پہلے اس کا اثر پڑے گا وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوض کو مٹی سے درست کر رہا ہوگا۔